السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم سیکھیں گے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی قربانی کس طریقے سے کی جاتی ہے، قربانی میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور قربانی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، قربانی سے پہلے کون سی آیات پڑھی جاتی ہیں اور قربانی کے آخر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی قربانی کرنے کا ایک مکمل طریقہ ہم سیکھیں گے۔ چونکہ ناظرین، ویسے تو عموماً اہل علم ہی بستیوں کے اندر اور دور دراز جا کر قربانی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اس سال لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، آمد و رفت بھی موقوف رہے گی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے جانور کو خود سے ذبح کرے گا، تو کیوں نہ وقت آنے سے پہلے ہی ہم اپنی تیاری کر لیتے ہیں تاکہ بر وقت ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چونکہ ناظرین، قربانی کے جانور کو خود سے ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ ہاں، اگر آپ خود سے ذبح کرنا نہیں جانتے ہیں، آپ خود سے نہیں ذبح کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم قربانی کے جانور کے پاس موجود رہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ موجود رہنا یہ بھی مستحب ہے، افضل ہے، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں موجود نہیں ہوں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ موجود رہیں گے، ایک مستحب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جس اوزار سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس اوزار کو بھی تیز کر لیا جائے، یہ بھی مستحب ہے تاکہ جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر جانور کو لٹایا جو جاتا ہے، اس کا طریقہ آپ خوب اچھے سے سمجھ لیں تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بائیں پہلو پر قبلے کی رو لٹایا جائے، یعنی اس کے پیر، اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو اور بایاں پہلو زمین سے لگا ہوا ہو۔ جب بایاں پہلو زمین سے لگا ہوا ہوگا تبھی اس کے پیر اور اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہوگا۔ پھر اس کے داہنے پہلو پر اپنا داہنا پیر رکھ کر تیزی سے چھری چلائی جائے، اور اس حساب سے چھری چلائی جائے کہ اس کی چاروں رگیں کٹ جانی چاہیے، کیونکہ ناظرین اگر چاروں رگیں نہیں کٹیں گی تو پھر اس کی قربانی شک میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس چیز کا خوب خیال رکھیں، جب بھی قربانی کریں تو چاروں رگوں کا خوب خیال رکھیں کہ چاروں رگیں کٹ جانی چاہیے۔ ہاں، لیکن قربانی کرنے سے پہلے، چھری چلانے سے پہلے جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو اس سے پہلے یہ آیات بھی پڑھنا احادیث سے ثابت ہیں۔ وہ آیات آپ اسکرین پر دیکھ کر بھی، اسکرین شاٹ لے کر بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کئی ایک مرتبہ سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیات ہیں، یہ آیتیں پڑھ کر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دیں۔ یہ آیات ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کریں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد جب جانور ذبح کر چکیں تو جانور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے، پہلے آپ یہ دعا یاد کر لیں۔ یہ دعا بھی آپ اسکرین پر دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، اسکرین پر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو زبانی آپ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا ہے جو قربانی کے آخر میں، قربانی کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے نام سے قربانی کر رہے ہیں تب یہ بعینہ ہی جس طریقے سے میں نے پڑھی ہے ایسے ہی پڑھ دیں گے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے جانور کو قربان کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی، تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوگی۔ وہ چینجنگ کیا ہے؟ اللہم تقبل من کہہ کر آپ کو اس شخص کا نام لینا ہوگا، یعنی اللہم تقبل من فلاں، اس کے بعد پوری دعا پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بڑا جانور ہے، 7 حصے ہیں، تو 7 نام اسی جگہ لے لیے جائیں گے، یعنی اللہم تقبل من فلاں فلاں، یہ 7 نام کہہ کر پھر پوری دعا آخر تک پڑھی جائے گی۔ اور اگر ایک یعنی بکرا چھوٹا جانور ہے اور ایک کے نام کیا جاتا ہے
تو پھر اس میں صرف ایک نام یہی اسی جگہ پہ لے لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اللہم تقبل من فلاں، یہ کہہ کر پوری دعا آخر تک پڑھی جائے گی۔ امید ہے کہ ناظرین مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ اگر کوئی چیز معلوم کرنی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔